الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں تاخراتوں میں سے پہلی تاخرات عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ آج ہمارے ساتھ جو حدیث ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ہر انسان ہم میں سے اللہ تعالیٰ کے فضل، مہربانی، برکت کو چاہتا ہے، طلب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کو فضل اور مہربانی عطا کرتے ہیں اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں بول سکتے کہ مجھے مال نہیں چاہیے، مال اگر آئے تو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، آدمی بھٹک جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس شکل میں بھی آپ کو نعمتیں دیتا ہے اس نعمتوں کو ریسیو کرنا، اس نعمتوں کو تشکر کے ساتھ حاصل کرنا، یہ آپ کا کام ہے۔ آپ انکار نہیں کر سکتے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ ویسے کوئی انکار بھی نہیں کرتا ہے۔ کون ایسا ہے جسے اللہ مال دے وہ کہے کہ میں نہیں چاہتا؟ تو اسی کے تعلق سے یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ کی برکات سے کوئی آدمی مستثنی نہیں ہے، مستغنی نہیں ہے۔ ہر شخص کو اللہ کی برکتوں، نعمتوں، فضل اور مہربانی کی ضرورت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بینما ایوب یغتسل عریانا خر علیہ رجل جراد من ذہب۔ ایوب علیہ السلام ایک مرتبہ نہا رہے تھے، غسل کر رہے تھے، تو اچانک جو چھڈے ہوتے ہیں کاکروچ، وہ کاکروچ بہت سارے سونے کے گولڈن کاکروچ اچانک ان کے پاس گرے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے سارے گولڈن کاکروچ، تو انہوں نے اسے دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کے جمع کرنا شروع کیا، دونوں ہاتھوں سے سمیٹنا شروع کیا۔ فَجَعَلَ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ، تو وہ اپنے کپڑوں میں اسے جمع کرنے لگے۔ فَنَادَاهُ رَبُّهُ، اللہ تعالیٰ نے آواز دے کر کہا، یا ایوب، اے ایوب، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى، اے ایوب، کیا جو تو دیکھ رہا ہے یہ سارے گولڈن کاکروچ ہیں، اس کو تو جمع کر رہا ہے، میں نے تو اس سے بڑھ کر تجھے دیا ہے۔ تو پہلے ایوب علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا، پھر آزمائش میں چھین لیا، مال، بچے، بیوی اور صحت اللہ تعالیٰ نے چھین لیا۔ ایوب علیہ السلام نے 17 سال صبر کیا بیماری کو لے کر۔ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، آیت نمبر 40 پر 4، جس میں کہا انا وجدناہ صابرا نعم العبد۔ ایوب بڑے صبر کرنے والے تھے، بہت اچھے بندے تھے۔ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی۔ قرآن نے جتنا کہا اتنا ہی کہنا چاہیے۔ بہت سارے واعظین، بعض کہنے والے ایسا بولتے جیسے عجیب، پورا بدن، باڈی یہ ہو گیا تھا اور کیڑے اس میں کھا رہے تھے۔ قرآن نے کبھی یہ نہیں کہا۔ قرآن نے کتنا کہا، ایوب علیہ السلام کو بیماری لگ گئی تھی۔ کیا بیماری تھی، کیا حالت تھی، آپ اتنا ہی بولیں جتنا قرآن نے بولا۔ انا وجدناہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے تعلق سے ہم نہیں بول سکتے۔ تو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آزمائش کے بعد تم کو بہت سارا دولت دیا، اب تم یہ بھی جمع کر رہے ہو، یہ گولڈن کاکروچ بھی جمع کر رہے ہو، تو کیا بات ہے؟ قال بلا، ایوب علیہ السلام نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے اللہ، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں۔ قال بلا، یا بلا یا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك، لیکن آپ دے رہے ہیں تو مجھے لینے میں کیا ہے؟ آپ کی برکت سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا، آپ جس کو بھی دیں وہ لیتا ہے۔ تو حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کو دیتا ہے اس کی حفاظت کیجیے۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، ایک نیک آدمی کے لیے حلال مال بہت بڑا پاور ہوتا ہے۔
آدمی نیک ہے، مال ہے، اس مال کی حفاظت کیجیے۔ جو مال بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے اس مال کی حفاظت کیجیے، اس لیے کہ آپ کے کام آئے گا۔ اس حدیث سے ایک اور بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کا نہاتے وقت پورے کپڑے نکال کر نہا سکتا ہے کہ نہیں نہا سکتا ہے۔ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس حدیث سے دلیل لیتے ہوئے کہا کہ اگر باتھ روم اگر پیک ہے، کوئی دیکھتا نہیں ہے، جیسے آج کل ہمارے باتھ روم ہیں پورے پیک ہوتے ہیں، تو ایسے باتھ روم میں آدمی پورے کپڑے نکال کر بھی نہا سکتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنے قوم سے دور نہا رہے تھے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی باتھ روم میں بھی کپڑوں کے ساتھ نہائے، جبکہ باتھ روم پوری طرح سے پیک ہو اور لوگوں کی نگاہوں سے بچا ہوا ہو۔ اس حدیث سے ہی بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی دے اس کی حفاظت کریں، اور بہترین دعا جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کو آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ یہ دعا آپ اپنے لیے کریں اور ہمارے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔